اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ درس کتاب کشتی نوح لطیف تصنیف سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حصہ 18واں پیش خدمت ہے۔ بات چل رہی تھی آسمانی قدرت اور زمینی قدرت اور خدا کی بادشاہت۔ آسمانی قدرت یعنی فرشتوں کی فطرت کہ صرف نیکی بجا لاتے ہیں، جبکہ زمینی قدرت انسان یعنی بدی اور نیکی دونوں بجا لاتے ہیں اور دونوں کا اجر پاتے ہیں۔ آسمانی بادشاہت کے تعلق سے اور نیز زمینی اور آسمانی قدرت کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں، ہم خدا کی زمینی بادشاہت کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کے قانون کے موافق ہماری عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور صدہا رنگ کے راحت اور رنج ہم دیکھتے ہیں۔ ہزارہا لوگ خدا کے حکم سے مرتے ہیں اور ہزارہا پیدا ہوتے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ زمین ہزارہا قسم کے نباتات اور پھل اور پھول اس کے حکم سے پیدا کرتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے۔ تو کیا یہ سب کچھ خدا کی بادشاہت کے بغیر ہو رہا ہے؟ بلکہ آسمانی اجرام تو ایک ہی صورت اور منوال پر چلے آتے ہیں، اور ان میں تغیر تبدیل جس سے ایک مغیر مبدل کا پتہ چلتا ہو کچھ محسوس نہیں ہوتی، مگر زمین ہزارہا تغیرات اور انقلابات اور تبدلات کا نشانہ ہو رہی ہے، اور ہر روز کروڑہا انسان دنیا سے گزرتے ہیں اور کروڑہا پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہلو اور ہر ایک طور سے ایک مقتدر سانے کا تصرف محسوس ہو رہا ہے۔ سانے یعنی بنانے والا، تصرف یعنی تبدیل کرنے والا۔ تو کیا ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ اور انجیل نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ کیوں ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں آئی۔ البتہ مسیح کا باغ میں اپنے بچ جانے کے لیے ساری رات دعا کرنا اور دعا قبول بھی ہو جانا، جیسا کہ عبرانیہ 5 آیت نمبر 7 میں لکھا ہے۔ مسیح سے مراد یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر بھی خدا کا اس کے چھڑانے پر قادر نہ ہونا، یہ بزعم عیسائیہ ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں تھی، مگر ہم نے اس سے بڑھ کر ابتلا دیکھے ہیں اور ان سے نجات پائی ہے۔ ہم کیوں کر خدا کی بادشاہت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خون کا مقدمہ جو میرے قتل کرنے کے لیے مارٹن کلارک کی طرف سے عدالت کپتان ڈگلس میں پیش ہوا تھا، وہ اس مقدمہ سے کچھ خفیف تھا، یعنی کم تھا، ہلکا تھا، جو محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے، نہ کسی خون کے اتہام سے یہودیوں کی طرف سے عدالت پیلاطوس میں دائر کیا گیا تھا؟ مگر چونکہ خدا زمین کا بھی بادشاہ ہے جیسا کہ آسمان کا، اس لیے اس نے اس مقدمہ کی پہلے سے مجھے خبر دے دی، یعنی حضور علیہ السلام اپنے پر چلے گئے مقدمہ اور مسیح ابن مریم پر جو چلا گیا پیلاطوس کے دربار میں، اس مقدمہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ابتلا آنے والا ہے، اور پھر خبر دے دی کہ میں تم کو بری کروں گا، اور وہ خبر صدہا انسانوں کو قبل از وقت سنائی گئی اور آخر مجھے بری کیا گیا۔ بس یہ خدا کی بادشاہت تھی جس نے اس مقدمہ سے مجھے بچا لیا، جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتفاق سے مجھ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ایسا ہی نہ ایک دفعہ بلکہ 20 دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا، اور مجھے خدا کی اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی زمین پر بھی خدا کی بادشاہت ہے اور آسمان پر بھی۔ اور پھر اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ انما
شيئا أن يقول له كن فيكون۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 83۔ یعنی تمام زمین و آسمان اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ جب ایک کام کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فی الفور وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 22۔ یعنی خدا اپنے ارادہ پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ خدا کے قہر اور جبروت سے بے خبر ہیں۔ غرض یہ تو انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نا امید کرتی ہے، اور اس کی ربوبیت اور افاضائے اور جزا سزا سے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے، اور اس کو زمین پر مدد دینے کی قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہت زمین پر نہ آوے۔ لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے، وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلوب السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے، جن کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، جن کی بادشاہت ختم کی گئی ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے، اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 تا 7۔ ترجمہ: وہ خدا ہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے، یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں، اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی، اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں۔ تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے، بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے، یعنی کسی قسم کے اعمال صالحہ کے وہ رحمت کرتا ہے، بغیر عوض اعمال، یعنی کسی قسم کے اعمال کے کام کے وہ رحمت کرتا ہے، اور نیز بعوض اعمال رحمت کرتا ہے، جزا سزا وقت مقررہ پر دیتا ہے۔ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں دکھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔ جاری رہے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔